میاں صاحب کے بارے میں ایک بات طے شدہ ہے، 3 لوگ ایک ہی خاندان میں کیا پرائم منسٹر کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کریں گے۔ میں کہتا ہوں وہ بائی برتھ کراؤڈ پولر تھیں، کراؤڈ پولر ہیں۔ اور اگلی بات، ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں جب ہم پرائم منسٹر کے امیدواروں کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ اور پاکستان انتہائی غیر معمولی بے روزگاری اور پھر اس کی مہنگائی کے بعد 2025 میں ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کے ساتھ کیوں نہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کی جائے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ میں اپنے بیانیے کے ساتھ چلتا ہوں، روزانہ کی بنیاد پر پیش گوئیاں نہیں کرتا۔ میاں صاحب کے بارے میں ایک بات طے شدہ ہے کہ پاکستان میں نہ اہل سے اہل اور اہل سے نہ اہل ہوتے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو 5 روزہ ٹیسٹ میچ چل رہا تھا وہ اب اپنے اختتام کو جا رہا ہے اور اس کے درمیان میں وقفہ ہے، اور اس وقفے میں ایک بہت بڑی سیاست اور سیاست کی اننگز کھیلنے والے جب سر جوڑ کر بیٹھیں گے، جس کے نتیجے میں کہا جا سکتا ہے کہ میاں صاحب کے ہاتھ پر سارے کے سارے ابھار نمایاں، جسے راجہ یوگ کہتے ہیں، بھرپور طریقے سے پایا جاتا ہے۔ اور پھر موٹ آف جوپیٹر پر بھی ان کے راجہ یوگ کی علامات، 101 غیر معمولی علامات جو نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹری میں پڑھی جاتی ہیں، وہ میاں صاحب کے ہاتھ پر پائی جاتی ہیں۔ مقدر کی لکیر کبھی چلتی ہے بن بن کے بگڑتی، اور بگڑ بگڑ کے میاں صاحب کی بنتی ہے۔ بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کریں گے، پاکستان آئیں گے، جلسوں سے خطاب کریں گے اور پھر اس کے بعد چلے جائیں گے۔ اور اگلی بات، ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں جب ہم پرائم منسٹر کے امیدواروں کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ عمران خان، جناب میاں محمد نواز شریف، مریم نواز، جناب میاں محمد شہباز شریف، اور اس کے بعد جناب بلاول بھٹو زرداری۔ اب جو اگلا سیاسی میچ ہونے جا رہا ہے، اس میچ میں ایک کھلاڑی کو اور بھی شامل کر لیجئے جنہیں میں اکثر 2020 والے کہتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک خاص ڈگر پر سیاست جانے کے بعد ہلکی سی ڈی ریل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور ڈی ریل ہونے کے نتیجے میں اگر 2020 والے آ گئے تو پھر بھی لفظ وہی استعمال کروں گا کہ جو 2018 میں ایک مخلوط معاشرے کی بنیاد رکھی گئی، وہ 2025 میں مکمل ہونے جا رہی ہے۔ مڈل کلاس مکمل طور پر ختم ہوگی، پھر اس کے بعد تھوڑی سی ایلیٹ کلاس، اس کے بعد ورکر کلاس، اور ورکر کلاس اور ایلیٹ کلاس کے درمیان میں تھوڑی سی ایک ایڈمنسٹریشن کلاس ہوگی، اور پاکستان انتہائی غیر معمولی بے روزگاری اور پھر اس کی مہنگائی کے بعد 2025 میں اپنے خوبصورت سفر کا آغاز کرے گا، جس میں پاکستان خوشحال ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ واللہ علم بالصواب۔ یہاں ایک اور میں بات کرتا چلوں کہ جب ہم مریم نواز شریف کی بات کرتے ہیں تو ایک خاندان میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف، جناب میاں شہباز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، 3 لوگ ایک ہی خاندان میں کیا پرائم منسٹر کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ بھائی، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اس لیے کہ یہ 5 روزہ ختم ہونے کے بعد یہ لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یہاں کبھی کوئی سین سے شین نکال رہا تھا اور کبھی کوئی شین سے سین نکل رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں نکلنے جا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ بعد از انتہائی سوچ بچار تینوں میں سے ایک پرائم منسٹر کو سامنے لایا جائے گا، اور تینوں کے ہاتھ پر جب راجہ یوگ کی بات کرتے ہیں تو میاں
नवाज शरीफ साहब के हाथ पर डबल राजायोग, मियाँ शहबाज शरीफ के हाथ पर साइन ऑफ जुपिटर, साइन ऑफ सैटर्न, साइन ऑफ अपोलो और साइन ऑफ मरकरी पाया जाता है और सारे के सारे उभार नुमाया है। जबकि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हाथ पर सारे के सारे उभार नुमाया, लेकिन मौट ऑफ मरकरी बहुत ज़्यादा नुमाया है और इन दोनों उंगलियों के दरमियान फासला आप देखते होंगे बहुत काफ़ी है, जिसकी बुनियाद पर उनमें पावर ऑफ स्पीक एंड स्पीच दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा पाई जाती है और कहा जाता है कि वो क्राउड पुलर हैं। मैं कहता हूँ वो बाय बर्थ क्राउड पुलर थीं, क्राउड पुलर हैं और लाइफ टाइम के लिए उनको क्राउड पुलर कहा जा सकता है। क्यों? इसलिए कि वो अल्फाज और ज़ुबान के सहर से किसी हद तक आशना है। वल्लाह अलम बिस्सवाब।